رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آج 12واں روزہ ہے اور دل میں ایک تڑپ آ رہی ہے کہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے خلا ہے اور میری عبادت ویسے نہیں ہو پا رہی، اس کو کیسے اوور کم کیا جائے؟ تو اگر تو آپ کے فزیکل ایشوز ہیں، آپ فزیکلی آپ بیمار ہیں، اس کا اثر ہے تو وہ ایک بات ہے، اگر گھر کے ایشوز ہیں تو ایک بات ہے۔ ان سب کے اندر رہتے ہوئے آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آپ کے لیے ایزی ہے، چاہے وہ تھوڑا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ پہ قرآن کی سپیڈ بہت سلو ہو، کوئی بات نہیں، اس کو جاری رکھیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہر رمضان دوسرے رمضان سے مختلف ہوتا ہے، لیکن رمضان کا وہ دوبارہ سے مزہ اٹھانے کے لیے جو چیز آپ کو جوڑے گی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ ہے آپ کی دعائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا مانگیں، یا رب العالمین میں اپنے آپ کو کمزور فیل کر رہی ہوں، میرا جو انر سیلف ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہے عبادات سے، رب العالمین آپ مجھے توفیق دیں، اور بیٹھ کے دوسروں کے لیے دعائیں مانگنا شروع کریں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے دل میں وسعت پیدا ہوگی، اور وہ چھوٹے چھوٹے عمل جو آپ پچھلے رمضان میں کیا کرتی تھی، سوچیں وہ کیا کیا تھا جس نے آپ کو اسٹرینتھ دی، وہ شروع کر دیں۔ ابھی بھی الحمدللہ ہمارے پاس آلموسٹ 18 روزے ہیں، تو جو آپ سے نہیں ہو سکا وہ اب کر لیں، صدقہ دیں۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اذکار کی پابندی کریں۔ سم ٹائم انسان کی عبادات کو اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے، دوسروں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، سم ٹائم ہم پہ نظر بد ہوتی ہے، تو اذکار اپنے کریں، اپنے آپ کو دم کریں، اچھے طریقے سے سورہ فاتحہ کا دم کریں افطاری کے بعد پانی پہ، اور پھر جو ہے اپنی دوبارہ سے سٹارٹ کریں۔ سوچیں کہ ابھی آپ کے لیے ابھی رمضان سٹارٹ ہوا ہے، اور پھر جو میں نے 12 دنوں میں نہیں کیا وہ اب میں نے کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ پورا قرآن نہیں بھی پڑھ پاتی، آدھا قرآن پڑھتی ہیں، سمجھ کے کرتی ہیں، ایک سورہ سمجھ کے کر لیتی ہیں، ایک سورہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھ لیتی ہیں، تو یہ چیز بھی آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرے گی انشاءاللہ۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی عبادت کم ہے لیکن آپ اپنے اندر چینج لے کے آ رہی ہیں سلولی، ٹھیک ہے، تھوڑے نوافل پڑھتی ہیں آپ، تھوڑا قرآن پڑھتی ہیں، لیکن آپ اللہ سے جڑ رہی ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ 11 PM زوم پہ آئیں گی، دیکھیں 11 PM پہ جو ہے وہ ہماری آج لاسٹ کلاس ہے جو ہم نے سیشن سٹارٹ کیے ہوئے تھے، ہاؤ ٹو بیکم اے بیٹر مسلمہ، اس کا جو ہے آج لاسٹ سیشن ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں جی، آج کا ٹاپک کیا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 2 اور پارہ نمبر 4 ہے، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ give unto orphans their wealth، اور یتیموں کو مال ان کے حوالے کر دو، یعنی کہ جو تمہارے تحویل میں ہے، جو تمہارے پاس ہیں، وہ یتیموں کا جو مال ہے ان کو ان کے حوالے کر دو۔ آج کا ٹاپک یتیموں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے۔ بے شک ہم یتیم نہیں ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد اگر یتیم ہے، اگر ہمارے انڈر یتیم ہے، تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس میں ہم نے صرف خود سن نہیں لینا لیکچر، دوسروں کو اس بارے میں بتانا ہے، جہاں جہاں کوئی کمی کر رہا ہے وہ ہمیں کمی نہیں کرنی، اور انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں گے کہ اگر ہمیں کوئی یتیم ملے تو ہم، بے شک اس کا مال ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اس کا پورا آیت کا ترجمہ لیتے ہیں، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یتیموں کا ان کا مال دے دو، اور پاک اور حلال کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، یعنی کہ مال ان کا اور آپ کا حلال تھا، لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان کے مال پہ قبضہ کر لیا، تو اب آپ کا مال ہو گیا ناپاک، وہی مال جو آپ کے لیے حلال تھا وہ آپ کے لیے حرام ہو گیا، تو وہ آپ کو نہیں کھانا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی آپ کسی پرورش کر رہے ہیں کسی یتیم کی، ٹھیک ہو گیا، اور اس کا مال آپ کے پاس ہے، اس کی زمین آپ کے پاس ہے، آپ اس کے اوپر لگا رہی ہیں، اسپینڈ کر رہی ہیں اس کے فائدے کے لیے، اس کی ایجوکیشن کے لیے، ٹھیک ہو گیا، لیکن جیسے ہی وہ بالغ اور باشعور ہو جائیں گے تو آپ کو ان کا مال ان کے سپورٹ کر دینا، ٹھیک۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جب ان کو چیز دینے لگیں تو صرف گنتی پوری کرنے کے لیے، رائٹ، ان کو چیزیں دے دیں اور اس میں غلط مال بھی ڈال دیں،
کمزور مال بھی ڈال دیں اور ان کا مال اپنے پاس رکھ لیں. یہ لالچ ہے نا. مال سے انسان آزمایا جاتا ہے، تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ ہو. سپوز آپ کے پاس زمینیں تھیں اور جو یتیموں کی بھی زمینیں آپ کے پاس تھی، لیکن ان کی جو پرائز تھی، پراپرٹی کی جو ویلیو تھی وہ آپ کی زمینوں سے زیادہ تھی. تو آپ کہیں کوئی بات نہیں، اس کی 2 دکانیں تھیں، میری 2 دکانیں، گنتی پوری کرنے کے لیے اپنی 2 دکانیں اس کو دے دیں اور اس کی خود لے لیں. تو یہ غلط ہے، یہ مال آپ کے لیے حرام ہے. تو آپ نے اپنے مال کو جو ہے وہ پاک رکھنا ہے، حرام نہیں کرنا. یہ آپ نے بددیانتی کی ہے، آپ کے پاس امانت رکھی گئی تھی، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیں پہلے جب اسلام نہیں آیا تھا تو یتیموں کا جو مال ہے وہ کھا لیا جاتا تھا اور کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا. ہماری سوسائٹی میں یہ سپریس لوگ ہوتے ہیں جن کے سر کے اوپر سے بلوغت سے پہلے ہی، بالغ ہونے سے پہلے ہی والد کا سایہ جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو اب ان کو کوئی سیو کرنے والا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی لڑنے والا ہے، ان کے لیے کوئی کھڑے ہونے والا نہیں. یعنی باپ کا سایہ ہمارے سروں پہ ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو اب اگر ان کا باپ نہیں ہے تو ماں تو ظاہر ہے لڑ نہیں سکتی، ماں تو فائٹ نہیں کر سکتی، نہ ماں کو اتنی سمجھ ہے. تو آپ جناب ان کا مال ہڑپ کر لیں. اس چیز سے منع کیا گیا کہ آپ کو ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہیں ملانا. ہاں تب ملا سکتے ہیں کہ جب سپوز وہ چھوٹے ہیں اور آپ ان کی بہتری کے لیے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، اپنے بزنس کے اندر ان کی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو پروفٹ ہو وہ ان بچوں کو ملتا رہے، ان کے کام آتا رہے. تو اس صورت میں وہ جائز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سورہ جو دہا ہے اس میں یتیم کو جھڑکنے کے بارے میں کہا ہے، ان کو جھڑکو نہ. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یعنی یتیموں کا مال تو دور کی بات، سب سے پہلے ان کو جھڑکنے سے منع کیا کہ ان کے سخت کلام نہ کریں، ان کو جھڑکیں، کیونکہ وہ آلریڈی کمزور ہیں. ٹھیک، تو ان پر ہمیں رحم فرمانا ہے. وہ کمزور ہیں، ان کو سہارے کی ضرورت ہے. والد کا سہارا ہونا ایک بچے کو پروٹیکشن دیتا ہے. تو ہم نے یہ کام کرنا ہے. ان کو جھڑکنے تک سے منع کیا، تو پھر مال تو بہت دور کی بات ہے نا. یتیموں کا مال کھانا ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ جہنم کی آگ کو کھا رہے ہیں، آپ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں. کئی گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے، یتیم بچے ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ان سے کام کروایا جاتا ہے خوب. اپنی اولادوں سے تو کوئی کام نہیں کروایا جاتا، لیکن یتیموں سے خوب کام کروایا جاتا ہے. اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی شادیاں بھی اپنے مرضی سے کی جاتی ہیں، سارا کچھ خود کر دیا جاتا ہے. یہ ہم سے کوشچن ہی نہ کریں کہ ہمارا مال کہاں آیا اور کہاں گیا. اور سم ٹائم پورا مال ہی کھا جاتے ہیں. ان کو بتایا بھی نہیں جاتا کہ آپ کے والد پیچھے سے اتنی پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ آگ کھا رہی ہیں. اس کے مقابلے میں ایک آپ کو خوبصورت حدیث سناتی ابن ماجہ کی. مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں یتیم رہ رہے ہیں، ان کا مال نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن آپ ان کو اپنے مال میں سے کھلا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا گھر وہ ہوگا جہاں یتیموں سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور سب سے برا گھر وہ ہوگا جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جاتا ہے. اب آپ فوراً سے چیک کریں کیا آپ ایسے گھر میں ہیں کہ آپ کے انڈر یتیم ہیں، تو ان سے بہترین سلوک کریں، بڑا پیارا سلوک کریں. ان کو کوشش کریں بہترین چیز دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. ان کو فیل بھی نہ ہو کہ ان کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے. اس ایک اور حدیث لیتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے. جس نے یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ رکھا تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے جن پر اس کا ہاتھ گزرا نیکیاں ہیں. اس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا. یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنے کا کتنا ثواب ہے. یعنی آپ نے بڑے پیار سے، شفقت سے ہاتھ پھیرا تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اس کے بدلے آپ کو نیکیاں ملیں گی. اللہ اکبر. کچھ نہیں کر سکتے، مال بھی نہیں لگا سکتے، ایٹ لیسٹ پیار تو کر سکتے ہیں نا. پیار سے سر پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو باپ ہوتا ہے نا وہ اپنے بچے کے ہاتھ پر اکثر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے. تو یہ چیز وہ مس کرتا ہے. تو آپ کو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا ہے. کچھ نہیں کر سکتے، کچھ دے نہیں سکتے، تو اس کے ساتھ ایک اچھا ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے آپ کو. اور پھر جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے اس کے بارے میں بخاری میں حدیث آتی ہے، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. پھر اپنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا اور انہیں کشادہ کیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں کھولی، شہادت والی اور درمیان والی، اور پھر اشارہ کیا جیسے آپ سمجھ لیں وی سائن ہوتا ہے.
اشارہ کیا، بتایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، جو یتیم کی پرورش کرتا ہے وہ جنت میں ایسے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اتنے قریب، اتنے قریب۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے، آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں، تو اس کی یتیم کی کفالت کریں۔ اگر کہیں کوئی گھر ہے جہاں پہ کفالت ہو رہی ہے اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو آپ ان کی مدد کریں۔ سم ٹائم جو گھر پرورش کر رہا ہوتا ہے اس کو خود ضرورت ہوتی ہے ڈونیشن کی، تو وہاں پہ آپ مدد کریں کہ یہاں پہ یتیم ہیں، سو میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن میرے سے اچھا سلوک کریں اور پھر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو، میں اتنے قریب ہو جاؤں انشاءاللہ۔ تو جو کر سکیں یتیموں کے لیے کریں۔ یہ بڑے سپریس لوگ ہیں، بڑے پسماندہ لوگ ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں، ان کو ہر طریقے سے آپ سے ہمدردی چاہیے، زبانی کلامی بھی، اور مطلب آپ پریکٹیکلی بھی کچھ کریں اور ان کو پیار دیں۔ اگر کوئی بھی ایسے بچے ہیں آپ کے ارد گرد، پلیز ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید یہی آپ کے لیے جنت کا سبب ہو۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے موقع دیے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں وہ موقع موجود ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اعمال کر لیں گے نا، یعنی عالم بن جائیں گے، یا قرآن کو 20-30 دفعہ پڑھ لیں گے، یا ایک مسجد بنوا دیں گے تو ہی ہمیں جنت ملے گی۔ بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے گھروں میں، آپ کو ان پہ فوکس کرنا۔ آپ دیکھیں، جیسے آپ کے والدین ہیں، یہ آپ کی جنت ہیں، یہ آپ کے گھروں میں موجود ہیں، اور آپ کہاں پورا پورا دن باہر مشقت کر کے آ رہے ہیں، گھر والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے ماں باپ، کہ بیٹا بیٹی آئے گی تو ہمیں ٹائم دے گی۔ تو آپ کی جنت تو آپ کے گھر میں ہے۔ اسی طرح رمضان میں اگر آپ کو یہ سارے چھوٹے چھوٹے موقع ملتے ہیں، ان کا فائدہ اٹھائیں۔ جیسے کہیں یہ بھی کوشچن آتا ہے بہت زیادہ کہ ہمارے گھر میں ہم پر گھریلو ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، ہمارے امی ابو بیمار ہیں تو ہم اس طرح سے عبادت نہیں کر پا رہے۔ تو دیکھیں، یہی آپ کی عبادت ہے۔ آپ بہت زیادہ عبادت نہیں کر پاتی، لیکن آپ ان کی خدمت کر رہی ہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں، آپ کمرے میں بیٹھ کے عبادت کرتی رہتی ہیں اور وہ آپ کو وعدے دیتے رہتے ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے، تو آپ نے تو جنت آپ کے پاس تھی۔ تو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، ان کو کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قربت عطا فرمائے، اپنے قریب کر لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تمام لوگ جن کے دلوں میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، جو اس وقت ڈپریس ہیں، سب کے لیے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت سکون عطا فرمائے، کیونکہ سکون ہوگا تو عبادت ہوتی ہے۔ سم ٹائم مائنڈ اتنا زیادہ پزل ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ عبادت بھی کرنے کو دل نہیں کرتا، بڑے مشکل سے فرض نماز ادا ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو سکون عطا فرمائے، آمین۔ اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ جو روزے نہیں رکھ پا رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے سال ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ روزے رکھ سکیں۔ جو پرماننٹ بیمار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اجر بہترین لکھ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین۔ اور وہ جو لاسٹ 10 ڈیز ہیں وہ ہم سے کبھی بھی مس نہ ہوں، جو سستی کوتاہی ہے وہ ہم سے دور ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دل کا نور بنا دے، سینے کی بہار بنا دے، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو ہم ٹوٹے پھوٹے سجدے کر رہے ہیں، جو نمازیں ادا کریں، رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، رب العالمین ہمارے حالات پہ رحم فرما۔ اور جس بیماری سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، کیونکہ آئے دن میسیجز آتے ہیں کرونا کے کہ ہمیں کرونا ہو گیا اور بہت بیمار ہیں اور انٹرنلی طور پہ بہت ویک ہو گئے ہیں، رب العالمین اس بیماری کو ختم فرما دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، بے روزگاریوں کو دور فرما، رب العالمین اس رمضان میں ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، آمین۔ اور جو بھی لوگ دین کا کام کریں، جہاں کہیں بھی کریں، رب العالمین آپ ان کی مدد فرمائیں اور ان کی ایفرٹس کو قبول فرمائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔